دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا گیا کون؟ تو اس نے کہا انا شیخ النجدی، میں شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا شیخ ہوں، آیا تھا مشورہ دینے کے لیے۔ ابلیس نے مشورہ دیا تھا، کہا یہ مشورہ سب سے بہتر ہے کہ جس مشورے میں قریش کے ہر جوان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور بیک وقت محمد پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ پلان کفر نے کیا تھا، لیکن آؤ دیکھو وہ بستر نبوت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات سوئے نہیں ہیں۔ میرے آقا بستر نبوت پر حضرت علی کو بلاتے ہیں، اے علی بستر نبوت پر تم سو جاؤ۔ حضرت علی بستر نبوت پر سوتے ہیں اور میرے آقا ایک مشت خاک اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایک مشت خاک لے کر کے کون سی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان علماء سے پوچھ لیجئے سورہ یاسین شریف ہے، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول گرامی وقار قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے جب میرے آقا نکل رہے ہیں تو کفار مکہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑے کھڑے ہیں، مگر محمد عربی کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے تلوار کے چھاؤں اس کے نیچے سے لے کر کے آقا علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کفار مکہ کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں یہ وہ جو قرآن ہے کہ یہ قرآن حفاظت کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے قرآن کی تلاوت کر لو گے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے حفاظت کیا کرتے ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے فرشتے اس کے تجارت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مکان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دکان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ قرآن پڑھ کر کے باہر نکلتا ہے اور فرشتے اس کو حادثات سے محافظ ہوتے ہیں، حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے تو اللہ رحمتوں کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، گھر کے اندر وسعت جو ہوتی ہے وہ وسعت ختم ہو جاتی ہے، کشادگی ختم ہو جاتی ہے، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہر کوئی پریشان گھر کا نظر آتا ہے، ہر مکین پریشان نظر آتا ہے، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو ساری مصیبتیں کٹ جاتی ہیں اور ساری مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں۔ بے شک قرآن ہے، اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، مسجد سے باہر پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا ہے، اے عائشہ ام المؤمنین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق قرآن تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن، ان کا سونا جاگنا قرآن، ان کا چلنا پھرنا قرآن، سب کچھ قرآن کی آیتوں کے سانچوں میں تھا۔ آج ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، آج ہم قرآن کو اپنے طاقت کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ کیا صرف قرآن کو قرآن پڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کیا قرآن کو صرف اور صرف دعا تعویذ کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ قوم مسلم کے نوجوانوں، اگر یہی حال رہا تو نہ جانے کیسے کیسے جہنمی کتے نکلیں گے اور نکل کر کے وہ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم مسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے سینے سے لگائے اور قرآن کی عظمت کو ہمیشہ اپنے سینے کے اندر بسا کر کے دنیا میں بھی کامیابی پالے اور آخرت میں بھی کامیابی پالے۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے قرآن پاک سے عظمت۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے
ایسے ظالم آج سے نہیں، حضرت مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں کتابوں میں آپ پڑھیے دنگ رہ جائیں گے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ہے اسے الف لام میم سورہ بقرہ شریف یاد نہیں، یا قرآن پاک کا آخری پارہ سورہ عما یتساءلون سے لے کے قل رب الناس تک یاد نہیں، اسے نماز پڑھنے کے لیے سورتیں تک یاد نہیں ہے۔ آخر بچہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ یاد رکھو یہ قرآن، جس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنے حبیب پر، صحابہ کرام اس قرآن کو لے کر کے جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے تو قرآن کی برکت سے اللہ ہر محاذ پر انہیں فتح، قرآن کی برکت سے انہیں فتح مل جاتی تھی، قرآن کی برکت سے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، قرآن کی برکت سے ہمیشہ ان کو کامیابیاں ملا کرتی تھی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلو رسول گرامی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کا خزانچی بنا دیا کہ اللہ کے حبیب کے حکم پر میں بیت المال کی حفاظت کرنے لگا۔ تو ایک رات ایک شخص آیا اور جلدی جلدی وہ اپنے بوری میں بیت المال کا غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور جب پکڑ لیا تو اس نے کہا میں صاحب العیال ہوں، کثیر العیال ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ صبح سویرے سویرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا؟ اب غور فرمائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی کوئی ماجرا ذکر نہیں کیا ہے، رات کا جو بھی معاملہ ہوا وہ معاملہ بارگاہ رسالت میں ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں بہت جو ہے وہ بال بچے والا ہوں، بڑا محتاج ہوں، فقیر ہوں، مفلس ہوں، تلاش ہوں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم نے چھوڑ دیا، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ جب حضور نے فرمایا ہے کہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، جو دل کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ رسول گرامی وقار نے فرمایا ہے وہ آئے گا تو آئے گا، جب رات کا وقت ہوا تو پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے دعائی دیا کہ میں بہت کثیر العیال ہوں، میں بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا، تیسری بار پکڑ لیا پھر چھوڑ دیا، چوتھی بار جب پکڑا، چوتھی رات تو حضرت ابو ہریرہ سے اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں تمہیں قرآن عظیم سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جب وہ نسخہ پر تم عمل کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کہا کون سا نسخہ؟ کہا کہ سنو جب بستر پر جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں دل کا حضور کے اندر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے بستر پر سو گے تو رب تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا جو صبح کا سورج نکلنے تک تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلا کہ ابو ہریرہ کے پاس رات میں کوئی آیا تھا اور بیت المال سے غلہ چوری کر رہا تھا؟ یہ نبی کونین ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا اور قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ ذکر فرما دیا ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلَا رَقْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک اور تری میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں نہ فرمایا ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا مِن شَيْءٍ، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ تو جب ساری چیز
سکھا دیا ہے، تو پتا چلا کہ دنیا کے سارے علوم کو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کارو رو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کارو رو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آپ اور فرمائیے، قرآن پر پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج قوم کا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی آیتوں کو سینے سے لگا دیتے ہیں، ان کا سینہ قرآن سے منور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ وہ قرآن کی عظمت ہے، اسی لیے علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ستیاپ پرکاش نے پوچھا تھا، جب مناظرہ ہوا تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی سے اس نے کہا ہے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی یہ بتاؤ کہ قرآن کے 4 بارے مجھے یاد ہیں، ہمارے وید کا کتنا حصہ تمہیں یاد ہے؟ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے وید کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہارے وید سے کوئی دلچسپی ہے۔ کہا تمہارے قرآن کے 4 بارے میں نے یاد کر لیے ہیں۔ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی مچل اٹھے اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، صاحب یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے دل میں بھی گھر کر جاتا۔ یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے، یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے دل میں بھی گھر بنا لیتا ہے، غیروں کے دل میں بھی محبت بنا لیتا ہے۔ اور یہ تو قرآن ہے جو 23 سال کی مدت میں میرے محبوب پر نازل ہوا، اور بہت کم مختصر میں صرف بھارت ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش ہی نہیں، بر صغیر ہی نہیں، بلکہ یورپ اور افریقہ کی وادیوں میں بھی قرآن پہنچ گیا، اور بہت کم مدت میں پوری دنیا میں قرآن پہنچ گیا ہے۔ اور تیرے بیت کا حال یہ ہے کہ بھارت سے بھی وہ باہر نہیں جا سکا، بھارت سے بھی باہر نہیں جا سکا ہے۔ اس لیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، ذمہ داری بنتی ہے پیارے، ہر ہفتہ علماء ائمہ اپنے اپنے علاقے میں قرآن کی آیتوں کا درس دے۔ اب نہیں ذمہ داری نبھاؤ گے تو کب ذمہ داری نبھاؤ گے؟ قرآن کی آیتوں کو سمجھو۔ آج ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں مگر ہمیں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، ترجمہ نہیں معلوم ہے، تفسیر نہیں معلوم ہے، آیت کریمہ کیوں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، آیت کریمہ میں کتنے مسائل ہیں، مسائل کتنے مستخرج ہوتے ہیں، کتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، مفسرین کرام کے کیا کیا اقوال ہیں اس تعلق سے، آج ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، قرآن کا حق آپ نے نہیں ادا کیا ہے۔ ارے میرے دوستو، یہ وہ قرآن ہے کہ جب قیامت کے دن قرآن ایک انسانی شکل میں آئے گا اور اپنے قاری کا ہاتھ پکڑ لے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے پروردگار میں اس کا قرآن ہوں، یہ میرا قاری ہے۔ اور رات کی تاریکی میں جب دنیا سوتی تھی خواب خرگوش میں، تو یہ قرآن کا قاری اٹھ کر کے قرآن کی آیتوں کو پڑھتا تھا، قرآن کی آیت
اے اللہ میرے تعلق سے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے، تو قرآن شفاعت کرے گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ قاری کا ہاتھ پکڑے گا، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ، قاری جنت میں لے کر کے قرآن قاری کو جنت میں لے کر کے جائے گا، ہر طرف دیکھے گا، کہیں اس کا محل نظر نہیں آئے گا، پھر رب کی بارگاہ میں آئے گا، اے میرے مولا یہ میرا قاری ہے، ہر محلات پر جنتیوں کا نام لکھا ہوا ہے، مگر میرے قاری کا رب تعالیٰ فرمائے گا جہاں تک تیرے قاری کی نگاہ جا رہی ہے وہ جنت کے سارے محلات، جنت کے تمام زر و جواہرات میں نے اس کی ملکیت میں کر دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس لیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، روزانہ معمول بنا لو کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سینے سے نہائیں گے۔ وہ قرآن ہے، سرکار غریب تمام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نابینا آیا، آنے کے بعد اس نے شکایت کیا، بزرگ سے کہا حضور میں نابینا ہوں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، رات کی تاریکی کب آتی ہے اور دن کا اجالا کب چلا جاتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے، آسمان کی رنگینیاں مجھے دکھائی نہیں دیتی ہیں، زمین کا حسن مجھے معلوم نہیں پڑتا ہے، کتنے پھول کو کتنے قسمیں ہیں اور اس میں کتنے کتنے رنگ ہیں یہ کچھ نہیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے قرآن کا نسخہ اٹھایا اور قرآن کا نسخہ اٹھانے کے بعد اس نابینا کی آنکھ میں لگا دیا، نابینا کے آنکھ میں قرآن کا وہ برق لگنا تھا کہ تب تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی آنکھوں میں بینائی آ گیا، آنکھیں روشن ہو گئی، اب اسے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، سر سجدے میں جھک گیا، میرے پروردگار یہ قرآن ہے کہ جس کے صفحات اور جس کے اوراق اگر آنکھوں میں لگ جائیں تو نابینائی دور ہو جائے، بینا پن آ جائے، آنکھیں سکھائی دینے لگے، دکھائی دینے لگے سب کچھ، یہ قرآن ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا گنہگار تھا، بڑا سیاہگار انسان تھا کہ وہ قرآن کو جب پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن قرآن کو کھولتا تھا اور بڑی محبت سے قرآن کی آیتوں کو دیکھتا چلا جاتا تھا۔ اے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے وہ قرآن نازل فرمایا ہے کہ جس قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، جس قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے، جس قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر للقرآن عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے مقدس چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ اکبر خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے اگر تک پڑھے لکھے نہیں ہو تب بھی قرآن سے محبت کا حق ادا کرو کہ تم اگر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے قرآن کی آیتوں کو دیکھتے رہو تو اللہ تمہارے نام عمل میں نیکی عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ کی یہی ادا اگر اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئی تو اللہ تمہیں بخشش کا فرمانا بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خطاکار گنہگار انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، اے میرے پروردگار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں، تیرے قرآن سے الفت رکھتا ہوں، تیرے قرآن کو میں دیکھتا ہوں، تیرے قرآن کی آیتوں کو محبت سے دیکھتا ہوں، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب قرآن کی آیتوں پر پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو مومنوں کا دل دھڑک جاتا ہے، مومنوں کے بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، وہ قرآن ہے کہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے تو بدن لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بدن کے اندر لرزہ برنام ہو جاتا ہے، جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے خوف الہی سے۔ وہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، جہنم کے طبقات کا ذکر کیا گیا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان قرآن کے نام سے پوچھو جو قرآن کی آیتوں کو بڑے شوق و شوق سے تلاوت کرتے ہیں کہ جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں، وہ جہنم کے عذاب پر مشتمل آیتیں جب آتی ہیں تو آنکھیں خوف الہی سے چھلک آتی ہے، خوف الہی سے آنسو نکل جایا کرتا ہے۔
پڑھتے ہو کبھی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلا ہے، کبھی اللہ کے خوف سے آپ بھی روئے ہیں، کبھی خوف الہی سے آپ کے آنکھوں میں بھی آنسو نکلا ہے، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس دنیا میں زندگی گزار کر کے چلے جانا ہے، یاد رکھو یہ قرآن تم سے اپنا حق مانگے گا، تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا تھا، اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو۔ وہ طلبہ جو 5 طلبہ ہیں جو آج رسم دستار بندی ان کے سر پر باندھی جائے گی، یہ 5 طلبہ جو مدرسہ مدینۃ العلوم سے سارے فراغت حفظ حاصل کر رہے ہیں، آج تو آپ ان کی عظمت دیکھیں گے کہ ابھی آپ پھول ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، علماء کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، یہ عظمت، یہ کرامت، یہ فضیلت، یہ رفعت اللہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، جس نے حافظ قرآن سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اب ذرا غور کرو کہ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، ان کے رفعت و مقام کا تعلق کیا ہے، جب حافظ قرآن کو دنیا میں بھی عظمت دی جا رہی ہے اور کل قیامت میں ان کے والدین کے سر پر تاج زر رکھا جائے گا، خیرہ ہو جائیں گی نگاہیں، ان کی اندر اتنی روشنی ہوگی کہ آفتاب کی چمک بھی اس کے سامنے پھیکی نظر آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے کہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عظمت کا تاج پہنایا جا رہا ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا اپنے بچوں کو، تو ان کے حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے آج ان کے سر پہ تاج حکمت رکھا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، قرآن کا حق کب ادا کرو گے، قرآن کو سینے سے کب لگاؤ گے، قرآن کی تلاوت کب کرو گے، ارے کب قرآن کی تلاوت، اس کی عظمت دیکھو۔ حضرت آخری بات ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، حضرت علامہ تشریف لا چکے ہیں، خطیب ثانی، آپ ان کے بیانات کو بھی سماعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، طرح طرح کے عذاب ان سے مبتلا کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ قبر سے عذاب دور کر دیا گیا۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا، ابھی دیر پہلے میرا گزر اسی قبر کے پاس سے ہوا تھا تو اس کے اوپر عذاب دیا جا رہا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ عذاب قبر دور کر دیا گیا ہے۔ یہ مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور بھی دیگر قبریں ہیں کہ ان کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے عیسیٰ، یہ شخص جو قبر کے اندر جس پر عذاب ہو رہا تھا، یہ شخص جب اس دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر میں آیا ہے اور دار فانی کو چھوڑ کر کے دار آخرت کی طرف آیا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، موت کے وقت وہ حمل پلا رہا اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اور پڑھا، وہ جب اور پڑھا تو آج مکتب میں وہ بچہ گیا تھا اور مکتب میں جانے کے بعد اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اپنی توتلی زبان سے تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا زمین پر میری الوہیت کا اعلان کر رہا ہو، جس کا بیٹا میری رحمانیت کا اعلان کر رہا ہو، جس کا بیٹا میری رحیمیت کا خطبہ پڑھ رہا ہو، اس کے بعد تو میں قبر کے اندر عذاب دوں، میری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس لیے جیسے ہی اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے اسے قبر سے عذاب کو دور فرما کر کے میں نے اسے جنت میں داخلے کی بشارت کر۔ یہ قرآن ہے کہ جو بیٹا پڑھے تو باپ کی بخشش ہو جائے، یہ قرآن ہے جو آنکھوں کی بینائی واپس لا رہا ہے، یہ قرآن ہے جو ہمیں عظمت عطا کر رہا ہے، ہمت عطا کر رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوان مدرسہ مدینۃ العلوم کی اس اسٹیج سے میں آپ کو پیغام دیتا جا رہا ہوں کہ آپ مرتے دم تک قرآن کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، آدھا سوا پاؤ ایک بار 2 بار روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ
کہ جیسے ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے دوپہر کا، شام میں ہم کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے روحانی غذا ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت ہماری روحانی غذا ہے۔ اور یاد رکھو جسم اگر کمزور ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، روح کمزور نہ ہونے پائے، کیونکہ روح جب کمزور ہو جاتی ہے تو جسم خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے روح کو طاقتور بناؤ اور اس کے لیے روحانی غذائیں ہیں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز کی پابندی، خوف الہی، خشیت الہی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی روح کو طاقتور بناتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا پیغام ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ اور گزار ہوتے ہیں کہ لحد میں عشق روح شاہ کا تاب لے کے چلے، لحد میں عشق روح شاہ کا تاب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور ریب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ عظمت قرآن زندہ باد، اسلام پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔